اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ ان تدعوهم اگر تم پکارو انہیں، لا يسمعوا دعاءكم وہ نہیں سنیں گے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا اگر وہ سن لے، مستجابوا لکم تو نہیں جواب دیں گے تمہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شریک ٹھہرانے کا، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور آپ کو خبر نہیں دے گا مثل اس ذات کے جو ہر چیز کی خبر رکھنے والی ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ یہ سورۃ فاتر ہے اور اس کی آیت نمبر 14۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اس الفاظ سے کروایا کہ رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، تمہاری پیدائش اور اس زمین میں آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فرمایا سب کا سب اللہ کی ذات کی طرف سے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہتیں ہیں۔ آج کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ جنہیں تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور اگر وہ سن لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو تمہیں دے نہیں سکتے، جو تم پوچھ رہے ہو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ جو اس حد تک کمزور ہے ان سے تم کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے کیا کام آ سکتے۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو گے تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم سن لیں گے تو جواب نہیں دیں گے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم اور تمہیں امید ہے کہ قیامت والے دن یہ لوگ ہمارے کام آئیں گے، جبکہ قیامت والے دن تو وہ ہاتھ اٹھا دیں گے کہ انہوں نے کبھی ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، تو وہ تمہارا انکار کریں گے۔ فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ خبر آپ کو وہ ذات دے رہی ہے جو ہر ایک چیز کی جاننے والی ہے، تو اس ذات کی طرف سے جو معلومات ہے وہ یقینی ہے۔ یا ایھا الناس، اب دوبارہ اللہ کا تعارف، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بھی ہے، تعریف کا لائق بھی ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ چاہے جتنے بڑے منصب پر پہنچ جائیں، جس عہدے پر پہنچ جائیں، اب روحانی اعتبار سے سب سے بڑا منصب نبوت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا منصب بادشاہت ہے، یہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ اللہ کے ہی محتاج ہے۔ سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام عطا کیا، بدر کی رات پوری رات آپ نے میدان میں ایک خیمے کے اندر بار بار اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں اپنی ساری جمع پونجی لے آیا ہوں، اب آپ کی مدد چاہیے، اگر مدد نہ آئی تو پھر قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور پوری رات آپ رو رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور بار بار چادر آپ کے کندھے سے گر رہی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو صحیح کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، آپ نے اللہ سے دعا کر لی، آپ نے اللہ سے مانگ لیا، آپ نے آہوزاری کر لی، لیکن آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہی سے۔ تمام انبیاء کے حالات آپ دیکھیں جو جس منصب پر ہیں، اب کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں نا جو نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے، سلیمان علیہ السلام نبی بادشاہ بھی ہے، یوسف علیہ السلام نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے۔ اس عہدے پر آنے کے بعد کہ دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ اور دینی اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ، لیکن پھر دعا کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے۔ تو جب اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ ہی دینے والے ہیں تو پھر کسی اور کی طرف نظر۔ اور کل آپ نے سنا کہ یہ جنہیں تم پکارتے ہو نا، ما یملکون من قطمیر، یہ تو ایک دھاگے کے مالک نہیں ہے، کھجور پہ آنے والے چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو تمہیں کیا دے سکتے؟ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہی کی۔ فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق کو لے آئے، اور ایسے اللہ نے کر کے دکھایا۔ قوم نوح ساری کی ساری تباہ ہو گئی، اللہ نئے لوگوں کو لے کر آئے۔ قوم عاد، قوم مدین، قوم شعیب، یہ ساری کی ساری قومیں تباہ ہوئی ہیں، اللہ نئی قوم کو لے کر آئے۔ اب بھی اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے کر آئے، کیونکہ ہم محتاج ہیں، اللہ کی ذات نہیں۔
اور ارشاد فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو ساری مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم گزار لیں گے، ہم کر لیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی بوجھ کے نیچے دبا ہوا بندہ آواز دے نا کہ میری مدد کرو، لا يحمل منه شيء، کوئی اس کے بوجھ سے کچھ نہیں اٹھائے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر سے اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. میدان حشر میں ہر ایک اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہے، کوئی اس دن کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، سب کے سب نکل جائیں گے، والدہ نکل جائے گی، والد نکل جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ، کوئی کسی کا بوجھ اپنا اٹھانا، ہر ایک کا بوجھ اپنا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ بندہ جو اتنا بوجھ تھلے دب جائے کہ سارے کے سارے لوگوں کا بھی گناہ اٹھا کر جہنم کی طرف جا رہا ہو، کیا حال ہوگا اس کا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی اور کام آ سکتا ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت. لیکن اب دیکھیں نا اتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اللہ یہ کر سکتے. لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے، اب ہر بندہ ڈر جاتا ہے تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے فرمایا انما تنذر الذین، آپ ان لوگوں کو ڈرائیے یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں نا، آپ انہیں ڈرائیں. ان کو جب آپ ڈرائیں گے تو ان کو کام آئے گا، یعنی وہ لوگ ڈر جائیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، اعمال اور ایمان کی فکر کریں گے. آپ ان لوگوں کو ڈرائیں. اب جنہیں آپ ڈرا رہے ہیں اور انہیں آپ کا ڈرانا کام آ رہا ہے اور وہ واقعی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہوں گے. آپ نے پہلے سنا ارشاد فرمایا کہ اگر عمل اور قول یہ برابر نہیں ہو رہے، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، تو اس کا فائدہ نہیں. ہر عمل کا اعتبار تب ہے جب وہ قول کے مطابق ہو جائے، اور قول اور عمل کا اعتبار تب ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ ہو جائے، اور قول، عمل اور اخلاص کا اعتبار تب ہے کہ جب اس کی نیت درست ہو. یہ ساری ترتیب کل عرض کی تھی. تو اس لیے ضروری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر کے بھی دکھائے. تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، جس نے پاک کیا تو اس نے پاک اپنے آپ کو کیا، اس کی کا فائدہ اسی کو ہوگا. اب یہ پاکیزگی کیا عمل ہے؟ تو آپ نے 4 مقامات پہ سنا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب بیان کیے. تو کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ آپ پر آیات پڑھیں اور آپ کا تزکیہ کریں. اب یہ جو تزکیہ کیا جانا ہے اس کو کہتے ہیں پاک ہونا، کہ انسان باطنی طور پر برے عقائد اور برے اخلاق سے پاک ہو اور ظاہری طور پر گندگی اور نجاست سے پاک ہو. یہ ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور فرمایا تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. اب کچھ چیزوں کو اللہ نے برابر کر کے دکھایا اور سوال کیا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی دیکھ سکتا ہے اور ایک دیکھ نہیں سکتا، برابر ہے؟ اب دیکھیں نا، جو دیکھ سکتا ہے دیوار کو دیکھے گا، ٹھوکر کو دیکھے گا، پتھر کو دیکھے گا، گڑھے کو دیکھے گا. اب جو نہیں دیکھ سکتا اس کے لیے یہ سارے خطرات. تو ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر ہے؟ آپ روشنی میں جو کچھ دیکھ سکتے ہیں اندھیرے میں نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر ہے؟ نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اللہ چاہے گا تو اللہ سنا لے گا، آپ انہیں سنا نہیں سکتے. ان انت الا نذیر، آپ ڈرانے کے لیے تشریف لائے ہیں. اب دیکھیے نا، یہ جو فرمایا کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اسی طرح اندھیرا اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندہ اور، یہ برابر نہیں ہے.
تو ایسے کیسے تم نے سوچ لیا کہ ایمان اور کفر برابر ہو جائے گی؟ یہ برابر ہو سکتے؟ جو ایمان قبول کرے اور جو کفر ہے دونوں کو برابر اللہ تعالیٰ دے دے، ایسا کیسے ہوگا؟ دنیا میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو امتحان ہے. قیامت والے دن تو کافر پل صراط سے ہی نہیں گزر سکے گا، جنت تو بعد کے معاملات، کیونکہ جو کافر ہیں حتمی وہ تو جہنم میں. تو یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ جس نے اللہ کے نبی کی بات مان لی اور جس نے نہیں مانی یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، فرمایا یہ برابر نہیں ہوں گے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری سنائیں گے اور آپ ڈر سنائیں گے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی ایسی امت نہیں ہے مگر اس میں ہم نے ایک نذیر بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق تکذیب کی ان لوگوں نے جو پہلے ہوئے. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، وَبِالزُّبُرِ، صحیفے لے کر، وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور کتابیں لے کر. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہماری پکڑ ان پر آئی جنہوں نے کفر کیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، میری پکڑ پھر کیسی تھی. تو ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے، دو باتیں اللہ رب العزت نے سمجھائی ہیں. پہلی بات کہ ہر امت میں ایک ڈرانے والے، ایک نبی آئے ہیں. جس نے نبی کی بات کو مان لیا ایک، اور جس نے نبی کی بات کو نہیں مانا. جس نے نبی کی بات کے پر ایمان اور اعمال کو اختیار کیا اور جس نے اختیار نہیں کیا، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب بھی مانگنا ہو، جو بھی مانگنا ہو، جہاں بھی مانگنا ہو، وہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. تمہیں جو کچھ چاہیے، صحابہ اکرام کو آپ نے یہاں تک سکھایا کہ جوتے کا تسمہ مانگنا ہے وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. تو سوال کس سے ہوگا؟ اللہ ہی سے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے. اللہ عمل کی طرف